اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ قرآن پاک کی ایک بہت پیاری آیت ہے، وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، وہ بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سفر میں گئے، سفر میں تھے تو راستے میں ہی رات ہو گئی۔ نماز ایک مسجد میں ادا کرنے گئے اور یہی ارادہ کیا کہ رات اسی مسجد میں گزار لیں گے۔ نماز کی ادائیگی کے بعد مسجد کے خادم نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو رات مسجد میں ٹہلنے سے منع کر دیا اور مسجد سے باہر نکلنے کا کہہ دیا۔ چونکہ امام احمد بن حنبل اپنی عاجزی کی وجہ سے خود کو لوگوں میں متعارف نہیں کروانا چاہتے تھے، لہٰذا خاموشی سے مسجد سے باہر آ گئے اور دل میں یہی سوچا کہ مسجد کے اندر نہ صحیح، چلو مسجد کے دروازے پر ہی سو کر رات بسر کر لیتا ہوں۔ لیکن خادم مسجد نے وہاں پر بھی رکنے سے منع کر دیا اور کہیں اور جا کر رات گزارنے کا مشورہ دیا۔ یہ سارا واقعہ ایک نان بائی یعنی نان یا روٹی بنانے والا دیکھ رہا تھا۔ اس نان بائی نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے گھر رات بسر کرنے کی پیشکش کر دی، کیونکہ وہ جو امام صاحب تھے، امام احمد بن حنبل، ان کو نہیں جانتے تھے اور نہیں جانتا تھا وہ نان بھائی، اور بس ان کی مدد کرنے کی چاہتا تھا اور مدد کرنے کی نیت سے اس نے یہ پیشکش کی تھی امام صاحب کو۔ تو امام صاحب جب اس کے گھر چلے گئے تو دیکھا کہ نان بھائی جو ہے اپنے ہر کام کے دوران کثرت سے استغفار یعنی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد کر رہا ہے، اس کی زبان پر ہر دم استغفر اللہ کا ورد جاری ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا کہ کیا اس ورد سے تمہیں کوئی فائدہ بھی ہوا ہے؟ تو اس نان بھائی نے جواب دیا کہ میں نے جو بھی اللہ پاک سے مانگا، اللہ پاک نے استغفار کی برکت سے وہ عطا کیا، لیکن میری ایک دعا ہے جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ امام صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ وہ کون سی دعا ہے جو ابھی تک آپ کی قبول نہیں ہوئی؟ تو اس نان بھائی نے بتایا کہ میرا کچھ دنوں سے یہ دل کر رہا ہے کہ میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ملوں اور مجھے بھی ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہو۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا کہ میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک نے تمہاری دعا قبول فرمائی اور یہی نہیں بلکہ مجھے تمہارے دروازے تک کھینچ کر بھی لایا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ کثرت سے استغفار کرنے والے کی گناہ معاف ہوتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں کثرت سے ہوتی ہیں، باغات جو استغفار کرنے والے ہیں ان کے لیے جنت میں باغات ہوں گے، اور اولاد یعنی بیٹے ملیں گے، اور مال میں برکت اور کثرت ہوگی۔ آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علیہ شان بھی ہے کہ جو شخص استغفار کی پابندی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے نجات دیتا ہے، اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ معزز سامعین، استغفار کی بہت فضیلت اور برکت ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ استغفار اور درود پاک کی کثرت یہ دو ایسے ذکر ہیں کہ یہ اپنے پڑھنے والوں کو کبھی مشکل میں اکیلا نہیں چھوڑتے، اور اس سے لازمی جو ہے وہ مشکل ٹل جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں استغفار پڑھنے کے طریقے کی، جیسا کہ ہمارے تھمبنیل سے ظاہر ہے۔ تو اس کا جو اصل طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی جو نیت ہے وہ سچی ہو۔ آپ استغفار کا کوئی بھی صیغہ پڑھیں، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، لیکن اگر آپ گناہوں کی روٹین بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں، یعنی جھوٹ بھی بول رہے ہیں، استغفار بھی کر رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، استغفار بھی کر رہے ہیں، غیبت بھی چل رہی ہے،
نمازیں بھی کبھی ادا ہو رہی ہیں، کبھی غفلت ہو رہی ہے، ساتھ میں استغفار چل رہا ہے، اور وہ سب کام بھی ہو رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، اور ساتھ میں آپ استغفار کا ورد بھی کر رہے ہیں، تو آپ درست طریقے سے توبہ نہیں کر رہے۔ انسان کو استغفار کا فائدہ ہی تب ملنا شروع ہوتا ہے جب وہ تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایسے ہے کہ ساتھ میں استغفار کرتا ہے لیکن گناہوں سے بھی بچتا ہے، حتی الامکان کوشش کرتا ہے گناہوں سے بچنے کی۔ آپ بھی اس طریقے سے استغفار کرنا شروع کریں، اور پھر کرم ہوتا اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق دے، دین و دنیا کی بھلائیاں، کامیابیاں اور نعمتیں عطا فرمائے، سب کی مشکلات حل کرے، آسانیاں پیدا فرمائے، سب کے مال میں، رزق میں، اولاد میں برکت عطا فرمائے، اور جس کسی کی زندگی میں جو کمی ہے اللہ پاک وہ سب پوری فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔